السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اگر ہم اجتماعی دعا مانگیں گے تو فقہنا کا معنی ہے ہم اللہ سے دین کی سمجھ مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک مانگے گا تو اللہم فقہنی، نی مانا ایک کے لیے مجھے، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش علم کا اور پاک رزق طیب حلال۔ نفع بخش علم کون سا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن کا علم جو ہمیں بھی فائدہ دے، ہم اس علم کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، وہ ہے نفع بخش علم۔ رزقاً طیبہ، پاک اور طیب رزق کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اور تیسرا، ہم اللہ تعالی ہمیں وہ عمل کروا جو آپ کے ہاں مقبول ہوں، قبول ہوں، نیک ہوں، جن کی ہمیں اجر ملے۔ بارک اللہ فی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ احکام، ضروری احکام چل رہے ہیں جس کو ہمیں غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 233 سورۃ البقرہ۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم، اب یہاں دال کو اندر دبائیں گے، واضح نہیں کریں، اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما
آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ واللہ بما تعملون خبیر۔ بارک اللہ فی۔ ہم 234 پہ سٹاپ کر رہے ہیں۔ آج بھی اہم احکام ہے، ہم سب کو غور سے سننا چاہیے۔ 233 میں والوالدات یرضعن، اب اس میں بچے کو دودھ پلانے کے احکام ہیں۔ ماں جو ہوتی ہے نا، مائیں یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال، کاملین مکمل، لمن ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ کہ وہ پورا کرے رضاعت کی مدت، یعنی اللہ ایک قانون بنا کے دیا کہ آپ 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، ماں کو اللہ نے ایک قانون بنا کے دیا۔ اگر تم پورا کرو تو وہ بھی صحیح ہے، اگر تم کم کرو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، آگے آ رہا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اوپر اس والد کے بچہ کے جس کا بچہ ہے، رزقہن خوراک ہے ان عورتوں کی، وَكِسوتہن اور لباس ہے ان عورتوں کا، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ اب یعنی جس باپ کا یہ بچہ ہے تو یہ ساری ذمہ داری اس کی ہے، ماں کی، کھانا پینا، بچے کا کھانا پینا، کپڑے دینا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عورت اپنے بچے کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ اب میرا بچہ ہے، میرا میاں نہیں کما رہا تو یہ میری ذمہ داری ہے، نہیں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اب یہ باپ کے لیے ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جتنا کما رہا ہے روزی، جس کی اتنی وسعت ہے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے، نہ کہ اگر وہ دال روٹی کما رہا ہے تو اس سے مطالبہ کیا جائے کہ نہیں ہمیں مجھے اور اچھا کھانا، مرغی انڈے کھلاؤ، بس وہ اپنی وسعت کے مطابق وہ پورا کرے گا۔ لا تدار والدتم بولدہا، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، نہیں، ماں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولا مولود لہ، اور نہ والد کو، بولد ہی اس کے بچے کی وجہ سے۔ کتنا ہمارا اسلام ہمارا اچھے اچھے احکام سکھا رہا ہے، اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں تو ہماری زندگی بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اوپر وارث کے ہے مثل اسی کے، اگر باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے تو یہ وارثوں کی ذمہ داری ہے اس بچے کی پالنا میں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، یعنی ماں باپ نے بچے کی دودھ چھڑانے کا ارادہ کیا ہے تو باپ زبردستی نہیں کرے گا ماں کو کہ نہیں، ان تراد باہم رضامندی سے، منہما دونوں کی، وتشاور اور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر۔
اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان میں اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے جو مدت رضاعت پوری کرنے چاہے تو وہ 2 سال پورے دودھ پلائے۔ ان الفاظ سے اس سے کم مدت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع ہے کہ وہی رضع دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا، یعنی وہ اس کا اپنا پیٹ کا جنا ہوا بچہ نہیں ہے، دودھ دوسرا بچہ اسی عورت کا پیے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضاعی بہن بھائیوں میں آپس میں اس طرح نکاح حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہے۔ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسبت سے حرام ہوتے ہیں۔ اب کسی اور بچے نے اس عورت کا دودھ پیا تو وہ بھی اس کا اپنا لیکھے گا اور اس کے بچوں کا بہن بھائی سمجھے گا، وہ اس سے رشتہ نہیں کر سکتی، وہ حرام ہو جائے گا۔ وَإِنْ اگر تم ارادہ کرو تم ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اذا سلمتم جب سپرد کرو تم، ما آتیتم بالمعروف جو دینا تھا تم نے معروف بھلے طریقے سے۔ کیا؟ جو مرد کو دینا ہے عورت کو جو قبنان نفع دے رہی ہے۔ مولود سے مراد باپ ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے شریعت سے انحراف ہے۔ یہ کیوں ہے کہ شریعت ہم کے پتہ نہیں ہے۔ اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق متعلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جس طرح کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ماں کو تکلیف پہنچانا جائے، مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، اگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے گا اور بغیر خرچ کے ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، باپ کو تکلیف پہنچانے کا مراد ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے، یہ باپ کی مشقت میں آ رہا ہے، یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مطالبہ کرے، تو باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا۔ واتقوا اللہ سارے احکام بتا کے ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بار بار آ رہا ہے، کوئی بھی احکام بتا کے اللہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے، ہم کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہیں۔ والذین یتوفون اور وہ جو فوت کر لیے جائیں۔ اب یہ ایک نیا احکام ہے، یعنی کسی عورت کا مرد وفات پا جائے شوہر، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرہ 10 دن، یعنی کسی عورت کا مرد میاں ہسبینڈ وفات پا گیا ہے تو اب اس کو عدت کرنی پڑے۔ عدت میں کیا ہوگا کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی، اس میں وہ اس دوران وہ کہیں نہیں نکاح اور جگہ نہیں کر سکتی، نہ بناؤ سنگھار بھی نہیں کر سکتی، نہ محرم سے، نہ محرم تو ویسے بھی گناہ ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، درس و تدریس کر سکتی ہے۔ دور جاہلیت میں عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی تو ان کو ایک جگہ بٹھا کے ٹارچر کیا جاتا تھا، اس کو نہ اس سے کوئی نہ واسطہ نہ کیا، بس ایک جگہ اس کو بند کر دیا جاتا تھا جب 1 سال، بھلے وہ وہاں بیٹھ کے زخمی ہو جائے، تکلیف بیمار پڑ جائے، اس کو منحوس بھی سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں اسلام کہہ رہا ہے صرف 4 مہینے 10 دن، اور وہ بھی سب کچھ کر سکتی ہے، صرف بناؤ سنگھار نہیں،
اور باہر نہیں نکلے گی. اگر ضرورت کے وقت پڑھنا پڑھانا ہے تو وہ بھی جا کے اپنی جگہ پر آ کے عبادت کرے گی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَ، پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو، یعنی اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں کوئی گناہ تم پر. فی ما، اس میں جو فعلن فی انفسہن بالمعروف، وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے. یعنی اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، وہ اب دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے. وہ جو پہلے کام کرتی تھی عزت اخلاق سے احترام سے سب کچھ کرتے معروف طریقے. انفسہم بالمعروف، واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے. حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے. اس عدت وفات میں عورت کو زیب زینت حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے. البتہ متعلقہ رجعیہ کے لیے عدت اندر زیب زینت ممنوع ہے. متعلقہ بائنہ میں اختلاف ہے، یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیاء اور ولی کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کرے تو اس میں کوئی حرج گناہ نہیں. اس لیے تم پر بھی اے عورت کے ولیوں کوئی گناہ نہیں. اس میں سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا سمجھا نہ جائے اور نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ہندوں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یعنی اگر عورت ینگ ہے، 40 سال سے پہلے اس کا میاں وفات کا پا گیا ہے، 40 سال کے بعد اگر کہیں اور جگہ نکاح کر سکتی ہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالے. یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.